تیسری طلاق مغلظہ ہے کہ جس کے بعد عورت ہمیشہ کے لیے مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور شریعت مرد سے رجوع کا آپشن واپس لے لیتی ہے۔ یہ گویا کہ شریعت عورت کو ایک طرح کی پروٹیکشن دے رہی ہے کہ جس مرد نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں یہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے اور فرسٹریشن کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے۔ ایسا مرد اس عورت کو کوئی اور نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، لہذا شریعت نے اس عورت کو ایسے مرد کے اوپر حرام قرار دیا، اس لیے کہ اگر مرد سلیم الطبع ہوتا، میانہ روی اختیار کرنے والا ہوتا تو اس نے اگر عورت سے خلاصی پانی ہی تھی تو اس کو 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ طلاق بائن کا آپشن اس کے پاس موجود تھا۔ تو جس مرد نے 3 طلاقیں اپنی عورت کو دے دیں، شریعت نے ہمیشہ کے لیے اس عورت کو ایسے مرد کے اوپر حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے بعد میں نکاح کرے اور پھر ان کے درمیان کسی ناچاکی کی وجہ سے طلاق واقع ہو تو پھر یہ عورت مطلقہ جب بنے گی تو پہلے والے خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ شریعت نے یہ جو طریقہ حلال ہونے کا بیان کیا ہے، یہ حلالے کے پہلو کو اجاگر نہیں کیا کہ شریعت میں حلالہ بھی کوئی چیز ہے، حلالہ بھی شریعت کا کوئی جز ہے، بلکہ یہ عرب کے جو دستور تھا، عرب کا جو معاشرہ تھا اور عرب کا جو نظام تھا اس کو بیان کیا ہے کہ عرب کے اندر جب عورتوں میں طلاق واقع ہوتی تھی تو وہ عورتیں مطلقہ نہیں رہتی تھیں جیسے ہمارے اس خطے میں رہتی ہیں، بلکہ وہ عورتیں کسی اور سے نکاح کر لیا کرتی تھیں۔ تو شریعت نے کہا کہ ایسی عورت جب کسی اور سے نکاح کر کے دوبارہ مطلقہ بنے گی تو پہلے والے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس آیت کو اور اس مسئلے کو حلالے کے اوپر منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ حلالہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس مرد کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے، اس مرد کے اوپر بھی جو حلالہ کرواتا ہے اور اس عورت کے اوپر بھی جو حلالہ کرتی ہے۔ شریعت نے حلالے کو حرام قرار دیا ہے اور ایسے کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ حلالہ زنا کے مترادف ہے۔ جو بندہ حلالہ کرتا ہے اس بغیرت کو چاہیے کہ اس سے بہتر ہے کہ زنا کا اڈا کھول لے، کیونکہ شریعت کے نام کے اوپر یا شریعت کے نبادے میں نفسانی خواہش کو پورا کرنا اور زنا کے کاروبار کو کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے، یہ شریعت کے ساتھ ہی ٹھٹا اور مذاق ہے۔ تو اس لیے حلالہ شریعت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں یا اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں انتہائی بغیرت اور لعنت کے مستحق ہیں۔ وہ شریعت کے اندر شریعت کو نوچنے والے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے والے گدھ ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور شریعت کو سمجھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کو سننا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ حلالے کو حکم دے رہا ہے یا اللہ عرب کے دستور کو بیان کر رہا ہے، کیا اللہ کا نبی حلالے کا حکم دے رہا ہے یا حلالے کو حرام